الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری اور كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادر محترم اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا. یہ ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس کے آمد کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی ماہ پہلے سے کی. جب رجب کا چاند نظر آیا اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور امت کو ترغیب دی کہ ابھی سے دعا کرو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب ظاہر بات ہے جس مبارک مہینے کا استقبال اور انتظار اتنے دنوں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو ہم پر اور پوری امت پر فرض فرمایا. یہ روزے کی فرضیت یہ کوئی نئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو اسی طرح سے فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. فرق یہ ہے کہ ان پر پورے ایک مہینے کا روزہ فرض نہیں تھا، پورے ایک مہینے کے روزے کی فرضیت یہ اس امت کی خصوصیت. اس ماہ مبارک میں روزہ جو فرض کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. جو اعمال فرض کیے گئے ہیں اگر اس کی حکمت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک، اور اگر ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس کی حکمت اور مصلحت نہیں سمجھ پائیں، جب بھی ہمارے لیے بغیر چون چرا کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمام احکام پر اگر غور کیا جائے تو ہر حکم کی دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ مصلحت آپ کو ضرور نظر آئے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے ایک ایک سنت پر ریسرچ کر کے اور سائنسدانوں نے اس کے جسمانی فوائد اور اسی طریقے سے دنیاوی فوائد کو شمار کیا ہے اور اس کی ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے. ڈاکٹری کے اعتبار سے ایک ایک سنت کے اندر کیا کیا فوائد ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی. چنانچہ کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، بڑی ضخیم کتاب. اس میں ایک ایک سنت کے بارے میں تحقیق کر کے بتلایا گیا ہے کہ ڈاکٹری اعتبار سے اس میں کیا کیا منافع ہیں. اسی طریقے سے روزے کے بے شمار منافع ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو وہ منافع نظر نہیں آتا تو ہماری کم فہمی کی وجہ سے تو ہماری کمی ہے، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی منافع بھی اس کے اندر رکھے ہیں، دینی منافع بھی بے شمار رکھے. ایک نفع تو وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کی ذات کا استحضار پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. روزے کی حالت میں جو خوف تمہارے دل میں ہوتا ہے وہی خوف اور وہی اللہ کی خشیت، اللہ کی ذات کا وہی استحضار پورے سال تمہارے لیے قائم ہو جائے، تمہارے لیے جو ہے واقع ثابت ہو جائے. روزے کے مقاصد کا میں سے ایک مقصد یہ ہے. اسی
طریقے سے روزے کے منافع میں سے طبی بھی بہت سارے منافع ہیں۔ طبی منافع ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ جب ایک مہینے کا انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو انسان کا معدہ جو پورے سال 11 مہینے تک ہر وقت کھاتے رہنے سے معدہ بہت ساری بیماریوں کا بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور معدہ متحمل نہ ہو کر کے وہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک مہینے تک بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جسم کی بہت ساری بیماریوں سے حفاظت فرما لیتا ہے اور معدے کی بہت ساری بیماریاں ایک مہینے کے روزے کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے غیر مسلم اور بہت سے سائنسداں روزے کے فوائد اور منافع کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہم ان کے اوپر روزہ کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ روزہ کے بے شمار منافع اور اس سے پورے جسم کی گویا کے سروس ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم سال میں ایک مرتبہ گاڑی کی اگر سروس کراتے رہیں تو گاڑی کی کنڈیشن برقرار رہتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ کچرا نہیں ہو پاتی، اسی طریقے سے ایک مہینہ روزہ اگر ہم صحیح طور سے رکھ لیں تو یہ ہمارے معدے کی سروس ہو جاتی ہے اور پھر معدے کے اندر ایک نئی قوت اور نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کے بہت سارے منافع میں سے ایک نفع ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی وجہ سے گویا کہ انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نہیں کھا سکتے، اس وجہ سے ہم اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی وقت آنے پر کھائیں گے۔ گویا کہ اس طریقے سے صبر کا مادہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غربا کی غربت اور اس کے فقر و فاقہ کی مشقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ بیچارے وہ غربا جن کے یہاں کئی دنوں تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اور فقر و فاقہ کی مشقتیں وہ مبتلا ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ گویا کہ غربا کے فقر و فاقہ کا ایک اندازہ ہوتا ہے اور پھر ان غربا پر خرچ کرنے کا ایک جذبہ انسان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے روزہ کے بہت سارے منافع ہیں لیکن ان تمام منافع میں سب سے غالب نفع وہ ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کی خوف کا استحضار پیدا ہو جائے۔ روزے کی حالت میں ایک چھوٹے سے بچے کو جو اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا ہے کہ باوجود کہ کھانا گھر میں اگر چاہیں تو چھپ کر کے ہم پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اگر اور اس کو کہیں کہ بھائی تم کو بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے تم نڈھال ہو رہے ہو، تم پانی لا کر گھر میں پی لو، کوئی نہیں دیکھے گا، اور پھر افطاری کے وقت افطاری کے دسترخوان پہ بھی آ کے بیٹھ جانا، سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ تمہارا روزہ تھا، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن وہ چھوٹا بچہ بھی پانی نہیں پیے گا اور کہے گا کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں پانی پیے گا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا روزہ پھر نہیں ہوگا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ۔ تو روزے کی حالت میں ہر انسان کے دل میں جو اللہ کے ذات کی استحضار کی کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کاش کہ وہی استحضار ہمارا پوری زندگی میں اور پورے 11 سال میں بھی حاصل ہو جائے۔ جیسے ہم کیمرہ کے سامنے ہوتے ہیں تو کسی طرح کا غلط کام کرنے سے بچتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں بھائی کیمرے کی پکڑ میں آ جائیں گے اور فوراً ہماری گرفت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بھائی تمہارے پاس اللہ کے 2 فرشتے کیمرہ لیے ہوئے تمہاری زندگی کی ریل تیار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیاوی آلات اور اسباب کا ہم اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کا یقین ہے
لیکن اللہ کے حبیب نے جو فرما دیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَمَا يَلْفَظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ بھائی جب بھی کوئی لفظ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ کے دو فرشتے وہ لکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور وہ ویڈیو ریل ہماری زندگی کی 24 گھنٹے کی ریل تیار کر رہے ہیں۔ اس بات کا استحضار اگر ہم کو ہو جاتا تو ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلتا، ہمارا ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھتا، ہمارا پاؤں کسی غلط کام کی طرف نہیں بڑھتا، کبھی بھی ہماری زبان سے ایک لفظ بھی جھوٹ یا چغلخوری یا غیبت کا لفظ نہیں نکلتا۔ لیکن چونکہ ہم کو اس کا استحضار نہیں ہے، روزے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں اس کا استحضار ہو جائے، کہ ہر لمحہ اس بات کا استحضار رہے کہ ہم اللہ کے فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا ریل تیار ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ ریل ہمارے سامنے کر دیا جائے۔ بہرحال روزے کے بہت سارے منافع اور دنیاوی منافع بھی ہیں، ان میں سے ایک نفع تقویٰ کا حصول ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھتے ہوئے روزے کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ دن میں بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ روزے کے آداب کی رعایت نہ کی جائے۔ روزے کے آداب کی رعایت یہ ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ہماری مجلس کا بالکل جو ہے یہ سمجھیے کہ مجلس کے اندر اگر کسی کی غیبت نہ ہو تو وہ مجلس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ یہ مجلس کا یہ تکیہ کلام اور اس کی قباحت اور شناعت بھی ہمارے ذہن و دماغ سے نکل رہی ہے۔ تو گویا کہ اس کا استحضار ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کسی کی غیبت ہو، نہ کوئی لفظ زبان سے ایسا نکلے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے خلاف ہو، اور ہمارے روزے کا جو ہے اجر و ثواب جاتا رہے، ان چیزوں کی رعایت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے دو خوشخبری سنائی ہے، للصائم فرحتان۔ ایک روزہ ایک خوشخبری تو ان کے لیے ہے فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ ایک بشارت اور خوشخبری روزہ دار کے لیے تو اللہ کی طرف سے فرحت اور سرور کا سامان اس کے لیے ایک تو افطار کے وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو ایک طرح کی فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جس میں ایک طرح کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس میں روزہ رکھنے کی برکت سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت ایک دوسری خوشی حاصل ہے۔ اب اس سے فرحۃ عند لقاء ربہ اس کا کیا مطلب؟ اس کی ایک تفسیر محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، کہ تراویح کی نماز بھی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جب بندہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے اور تراویح کی شکل میں طویل رکعت پڑھتا ہے اور پھر قرآن کو سنتا ہے تو گویا کہ ایک لمبے وقفے تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور مومنوں کی معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اس معراج سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور آسمان کی سیر کرائی گئی تو اس کو دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کی معراج نماز ہے جو تراویح کی شکل میں روزانہ ہم کو ایک طویل وقفہ تک کم از کم 1 گھنٹہ تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے رمضان کے دن۔ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کو اپنے پروردگار کے ملاقات کے وقت جو دوسری خوشی حاصل ہوتی ہے، اس خوشی سے مراد تراویح کی نماز ہے، کہ تراویح کے نماز میں اللہ تعالیٰ کا سے شرف تکلم اور اللہ کی معراج بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور تراویح کی نماز کی فضیلت کے بارے میں
ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس شخص نے تراویح کی نماز، اللہ کی ابو بخاری کی بھی ایک روایت ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید لگائے ہوئے، صرف ریا اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو ہے گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس کی طرف سے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں تو آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اور تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھا اور پھر تراویح کی نماز پڑھی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا کہ جب بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے اور تراویح کی برکت سے بندہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اپنے گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے، کہ گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اتنی وضاحت ضروری ہے کہ بھائی یہ روزے کی برکت سے یا اور تراویح کی برکت سے صرف وہی گناہ معاف ہوتے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق جو ہے ہم نے ان کا کھایا ہے، ان کا جو ہے ہڑپ کر لیا، ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، ان کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہے کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے۔ بندوں کے حق کو اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ تم مجھ سے خود نمٹو، جہاں تک میرا حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق کو اپنے بندوں کے اس روزے کی برکت سے اور تراویح کی برکت سے معاف کر دوں گا اور میرے حقوق کے مطالبات سے وہ ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت پاک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے، گھڑی کا کانٹا تیزی میں بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے روزے کو اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکھی جائے، تب جا کر کے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ میں تمام بندوں کے تمام اعمال کا بدلہ ایک گناہ سے لے کر 10 گنا تک، بلکہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دنیا میں دے دیا کرتا ہوں۔ لیکن روزہ یہ ایسا عمل ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، بندہ چونکہ میرے لیے ہی روزہ رکھتا ہے اور خالص میری رضا کے حصول کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس کا بدلہ کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے تمام دوسرے اعمال بھی تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ تفصیل کا موقع نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ریا کا کوئی شائبہ نہیں، اگر بندہ چاہے تو چھپ کر کے نماز پانی پی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا انعام دوں گا۔ یہ ماں اور ظاہر بات ہے اگر کسی ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ فلاں بچہ نے اعلیٰ نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا، اور وہ آ کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ اگر انعام دے دے تو اس کی انسانیت ہے اس میں کہ اتنا بڑا ملک کا وزیر اعظم آ کر 1 لاکھ 2 لاکھ انعام دیا، اس کو تو کروڑ تک کا انعام دینا چاہیے اپنے ہاتھ سے، تاکہ اس کا مقام کے اعتبار سے انعام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، تو ظاہر بات ہے وہ اپنی شایان نشان۔ اس وجہ سے اس کا لحاظ رکھا جائے کہ روزے کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے، روزہ تو سبھی لوگ رکھتے ہیں لیکن آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے میں کوئی ایسا عمل ہماری زبان سے صادر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پورے دن روزہ بھوکے رہنے کے باوجود اس پر کوئی اجر و ثواب نہ ملے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ دل جمی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو دل جمی کے ساتھ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ تراویح میں سنا جائے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 دن گرچہ جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں تراویح کی جماعت پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ چاروں امام میں سے کوئی امام بھی 20 رکعت سے کم تراویح کے قائل نہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر اور چند سال قبل تک دونوں حرمین میں بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ہوتی تھی، لیکن کورونا کیا آیا کہ وہ ایک بہانہ بن گیا، اور اس کو بہانہ بنا کر 20 کے بجائے اس کو 10 کر دیا گیا، اور اب جو ہے گویا کہ 10 کو ہی باقی رکھا گیا۔ یہ سب اصل میں اس یہودی ذہنیت کی بنا پر یہ سب ایسا ہو رہا ہے، ورنہ چاروں امام میں سے اگر سعودی کے بادشاہ اگر حنبلی مسلک ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ چاروں امام میں سے کوئی امام کا قول نہیں ہے 20 رکعت سے کم تراویح، لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ جو ہے 10 رکعت لیا ہے اپنی سہولت کے پیش نظر۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تراویح کی نماز ہو رہی ہے اس کو دلجمی سے، پوری دھیان سے، پوری توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تراویح اور روزے پر ملنے والے پورے اجر و انعام سے نوازے، اور اس مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ انعام عطا فرمائے۔